وی آئی پی کلچر ختم کر کے سادگی اپنانے کے دعوے کرنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی حکومت کے پونے 4 سالہ اقتدار میں ہونے والی شاہ خرچیوں کی ہوشربا تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جن سے صاف ظاہر ہے کہ سادگی اپنانے کے دعوے ڈھکوسلا تھے اور ان کا اصل مقصد عوام کو مہموم بنانا تھا۔ 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تو حکومت کو درپیش متعدد چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج معیشت کا میدان تھا۔ الیکشن سے قبل انتخابی مہم اور اس سے پہلے اپوزیشن میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی ایسے وعدے اور اعلانات کیے تھے جن کو اب عملی جامہ پہنانے کا موقع ان کے ہاتھ آ چکا تھا، لیکن معاشی محاذ پر عمران خان کی حکومت مکمل طور پر ناکام رہی۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے 3 وزرائے خزانہ بھی تبدیل کیے، جن میں پہلے اسد عمر، پھر حفیظ شیخ اور آخر میں شوکت طرین کو وزیر خزانہ لگایا گیا۔ حکومت کے خاتمے پر اگر چند اہم ترین اشاریوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان تقریباً ہر محاذ پر ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے۔ ان محاذوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، بیرونی قرضوں کا حجم، ترسیلات زر، تجارتی خسارہ اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء، خوراک کی قیمتیں شامل ہیں۔ تاہم دوسری جانب حکومت کی اپنی عیاشیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنے 4 سالہ اقتدار کے دوران عمران حکومت نے ایسے کیسوں پر اربوں روپے خرچ کر دیے جن کی مد میں 1 روپیہ بھی حاصل نہ ہو پایا۔ نیو یارک میں نیم دیوالیہ پی آئی اے کے روز ویلٹ ہوٹل کیس پر 10 ارب 13 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جو کہ حیران اور پریشان کن ہے۔ برٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ نیو یارک میں پی آئی اے کی ملکیتی ہوٹل روز ویلٹ کو ضبط کر لیا جائے۔ پاکستان کی جانب سے اس قرقی کو روکنے کے لیے کیس لڑا گیا اور وکیل کو فیس کی مد میں 27.5 کروڑ کی رقم ادا کی گئی۔ صرف ترقی کے خوف سے پاکستانی حکومت نے ہوٹل پر امریکی ٹیکسز، نیو یارک سٹی فیس اور عملے کے بقایا تنخواہوں کی مد میں 10 ارب روپے خرچ کر دیے۔ اسی طرح موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف پی ٹی آئی حکومت نے انگلینڈ میں مقدمہ کیا۔ سابقہ حکومت کے شرلک ہومز شہزادہ اکبر کی زیر قیادت ریکوری یونٹ کی جانب سے 11 دسمبر 2019 کو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ لندن میں درخواست جمع کرائی گئی، جس میں استدعا کی گئی کہ شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں، لیکن 21 ماہ کی تحقیقات میں شہباز شریف اور ان کے جائیداد کے بینک اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ، کرپشن اور جرمانہ سرگرمیوں کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ لیکن کیس پر کام کرنے والے وکیل کی فیس کی مد میں پاکستانی قوم کے 6 کروڑ 74 لاکھ روپے کے اخراجات مٹی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے بہت آواز اٹھائی، تاہم اس میں بھی پاکستان کو سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ عمران خان نے صدر عارف علوی کو ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس حوالے سے مشورہ کریں اور کوئی حل نکالیں۔ عارف علوی نے مختلف ماہرین اور کمپنیوں سے میٹنگ کی اور مشورے کیے، اور الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے صرف مشورہ مہم پاکستان کو 38 کروڑ 78 لاکھ روپے میں پڑی۔ گزشتہ ماہ قومی اسمبلی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون ہی ختم کر دیا گیا، جس کے بعد مشوروں پر لگی 38 کروڑ روپے کی رقم بھی ضائع ہو گئی۔ اسی طرح عمران خان نے اپنے دعووں کے برعکس وزیر اعظم ہاؤس کی تنظیم و آرائش پر ہی 10 کروڑ 66 لاکھ روپے اڑا دیے۔ اپنے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے لیے بھی 15 کروڑ 53 لاکھ روپے کی منظوری عمران خان نے ہی دی۔ مرمت اور بحالی پر 9 کروڑ 64 لاکھ روپے کے اخراجات کیے گئے۔ علاوہ ازیں عمران خان نے اپنی بنی گالہ رہائش گاہ سے وزیر اعظم سیکریٹریٹ تک ہیلی کاپٹر میں سفر کر کے پونے 4 برسوں میں قومی خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا ٹیکہ لگایا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔